BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے یوکرین کو $364 ملین کے ویپنز فروخت کیے ہیں، لیکن پاکستان اس بات سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے روس کے ساتھ جنگ میں مبتلا یوکرین کو گولہ بارود فراہم کرنے کے لیے 2 امریکی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ ویپنز کے معاہدے میں $364 ملین کمائے ہیں۔ یوکرین کو ویپنز فراہم کرنے کے لیے ان معاہدوں پر 17 اگست 2022 کو دستخط کیے گئے تھے اور یہ معاہدہ اکتوبر 2023 کو ختم ہو گیا، جبکہ پاکستان نے روس اور یوکرین وار میں اسٹرکٹ نیوٹرل کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ پاکستان اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو کسی قسم کا کوئی ویپن فراہم کیا ہے۔ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان فائنینشیل کرائسس سے جوجھ رہا ہے۔ جب بھی پاکستان نے IMF سے لون لینا ہوتا ہے تو اسے IMF کی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے بجلی کی قیمتوں اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز IMF کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بنا کر پاکستان سے کچھ ایسے کام کرواتے ہیں جنہیں پاکستان کی گورنمنٹ اپنی جنتا کے سامنے بول بھی نہیں سکتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اسرائیل کو گولے فروخت کر رہا ہے اور بظاہر پاکستان کی عوام بڑے پیمانے پر فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہی ہے۔ یعنی پاکستان نے IMF سے لون لینے کے لیے یہ دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ آن میڈیا سیز فائرز کا مطالبہ اور دوسری طرف اسرائیل کو گولے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق پردھان منتری عمران خان نے ایک بار اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ IMF کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایک دیش ایکسیپٹ کرے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہری ہتھیار بیچنے پڑیں گے۔ IMF اور پاکستان کا ریلیشن کافی پرانا ہے۔ IMF نے پاکستان کو 22 مرتبہ قرضے فراہم کیے ہیں۔ IMF انٹرنیشنل منی فنڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے ممبرز کنٹری کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے لون دیتا ہے اور اس لون پر بھاری سود بھی وصول کرتا ہے۔ 93 کنٹریز IMF سے لون لے چکی ہیں۔ IMF سے سب سے زیادہ لون لینے والوں میں ارجنٹائن پہلے نمبر پر ہے۔ ارجنٹائن اپنی لون ہسٹری میں 7 بار لون کی ادائیگی میں ناکام رہا ہے۔ ارجنٹائن اور IMF کے لانگ اینڈ ٹربل ریلیشن شپ رہے ہیں۔ 2018 میں ارجنٹائن نے IMF کو $50 ارب کا لون دیا تھا، جو کہ IMF کی ہسٹری میں سب سے زیادہ لون تھا کسی بھی کنٹری کو دیے جانے والا۔ دوسرے نمبر میں مصر، تیسرے نمبر پر یوکرین اور چوتھے نمبر پر ایکواڈور ہے اور 5ویں نمبر پر ہے پاکستان، جو کہ آثار ہے جلد ہی وہ چوتھی پوزیشن لے لے گا۔ پاکستان نے 11 جولائی 1950 کو IMF میں شمولیت اختیار کی تھی اور 1958 میں پاکستان پہلی بار قرضہ لینے کے لیے IMF کے پاس گیا تھا۔ دوسری مرتبہ 1965 میں گیا تھا اور 3 سال بعد پاکستان تیسری مرتبہ IMF کے پاس گیا۔ 1971 میں جب پاکستان نے اپنا مشرقی حصہ کھو دیا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کی صورت میں، تو اس جنگ میں پاکستان کو بھاری نقصان ہوا تھا۔ پاکستان کو فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے لیے IMF کے پاس چوتھی مرتبہ جانا پڑا اور 1972 میں $8.40 کا لون دیا گیا IMF کی طرف سے پاکستان کو۔ پھر پاکستان 1973، 1974، 1977 اور 1980 میں IMF سے لون لے چکا ہے۔ 1988 میں بینظیر بھٹو نے IMF سے لون لیا اور 1990 میں نواز شریف نے IMF کے پاس لون لینے کی بجائے اپنے دوست ممالک سعودی عرب کے عطیے سے کام چلایا۔ 1993 میں دوبارہ بینظیر حکومت آئی اور بینظیر بھٹو نے دوبارہ IMF کے پاس جانا مناسب سمجھا اور قرضہ لیا۔ 1994 میں بینظیر بھٹو IMF کے پاس ایک بار پھر گئی اور قرضہ لیا۔ سورسز کے مطابق پاکستان کی ہسٹری کی کرپٹ ترین حکومت بینظیر بھٹو کی تھی۔ 1970 میں جب بینظیر بھٹو کو کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا تو نواز شریف اقتدار میں آئے اور IMF کے پاس گئے۔ 2000 اور 2001 میں پاکستان پھر IMF کے پاس لون لینے کے لیے گیا۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی کو IMF نے اب تک کا سب سے بڑا لون $7.6 ارب دیے۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے IMF کی سخت شرائط سے بچنے کے لیے دوست ممالک سعودی عرب، UAE اور چین سے دوستانہ قرضوں کا انتظام کیا۔ 2019 میں جب معاشی حالات خراب ہوئے تو 22ویں بار پاکستان IMF کے پاس گیا۔ تب پھر IMF کا سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، سبسڈی کا ختم کرنا اور ٹیکس میں اضافے کی مانگ تھی۔ پاکستان کو آئندہ 2 سالوں میں $20 ارب کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے فورن لون کو سود سمیت واپس کر سکے، ورنہ اسے اسی طرح ہی IMF کی سخت شرائط کو ماننا پڑے گا، جس میں کچھ ویسٹرن کنٹریز کی خواہشات بھی شامل ہیں۔